ہیلو السلام علیکم. میرا نام زیبا ستار ہے and I am from Karachi, Pakistan, and I have recently relocated to Istanbul. Assalamu alaikum. My name is Adil Sami and I am the CEO of Fortune Group of Companies and we are based in Istanbul, Turkey. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ بھی پاکستان کراچی سے آئی ہیں. ان کا نام زیبا ستار ہے. شی از این انٹرپرینور اور وہ اپنا ٹرانزیشن بتائیں گی کہ پاکستان کراچی سے استنبول ٹرکی تک کا ان کا کیسا سفر رہا, یہاں پہ کیا کر رہی ہیں, کیا مصروفیات ہیں, اور ایک اکیلی لڑکی کے لیے یہاں پر آنا رہنا زندگی انجوائے کرنا وہ کیسا ہے. تو فرسٹ آف آل میم آئی سے تھینک یو آپ کا آنے کے لیے ہمارے آفس میں. تو پہلے تو اپنا انٹروڈکشن دیکھیں, پاکستان کہاں سے ہے اور یہاں پہ کیا مصروفیت ہے. سب سے پہلے تھینکس اے لاٹ فار انوائٹنگ می. اٹس این آنر ٹو بی ہیئر. اینڈ میرا نام زیبا ستار ہے. آئی ایم این انٹرپرینور بیسڈ ان کراچی, پاکستان. اور یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے استنبول میں. اور میں آئی ہیو بین ٹو آل اوور یورپ اینڈ دا UK. آئی ہیو لیوڈ دیٹ لائف ایز ویل. لیکن میرا ڈیسیجن جو تھا استنبول میں آنے کا پاکستان سے, وہ اس لیے تھا کہ ایک تو میرا میک اپ کا بزنس ہے, میرا ایک پیج ہے, اس کا لنک آپ کہیں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں ہم لوگ آرڈرس لیتے ہیں, پری آرڈرس, اور اس کے بعد جیسے سفورا اور جو بھی برانڈس ہیں اربن ڈیکے اینڈ آل دا برانڈس دیٹ یو کین فائنڈ ان سفورا, ہم لوگ اس سب میں ڈیل کرتے ہیں. اور میرا یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہم ان کے کلچر سے بہت زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں, بیکاز یہ بھی ایک تھوڑا سا اسلامک انفلوئنس ہے اس میں, جو کہ مجھے یورپ اور UK میں آبویسلی مجھے نہیں نظر آیا. اور ہم لوگ ذرا ٹریڈیشنل قسم کے آئے, کم فرام اے سندھی فیملی. سو یہاں پہ مجھے ذرا زیادہ اچھا بہتر ماحول لگتا ہے. اذان ہے یہاں پہ, کھانے بڑے زبردست ہیں, اور زبان بھی اتنی مشکل نہیں ہے, میں آہستہ آہستہ سیکھ رہی ہوں. اور یہاں پہ موسم بڑا اچھا ہے, سارے موسم ہیں یہاں پہ. اور میک اپ کے لیے مجھے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ملی یہاں پہ, اور ہر طرح کے برانڈس ہیں. اچھا میں زیبا یہ بتائیں کہ آپ کراچی سے ہیں. جس طرح ہماری لاسٹ ویڈیو میں بھی ایک فیملی کراچی سے تھی, جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے یہ حالات ہیں, یہ کراچی کے یہ حالات ہیں. نیگیٹیوٹی کی میں کہیں بات نہیں کرتا, آپ کو بھی پتہ ہے, ٹھیک ہے. ہم صرف ایک ٹرو پکچر دکھاتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے, حقائق سے کوئی نہیں ہم نظر چرا سکتے, جو حقیقت ہے وہی حقیقت ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ بتائیں کہ پاکستان سے نکلنے کی کیا وجہ تھی, یہ ٹرکی آنا کیوں بنا آپ کے لیے؟ وداؤٹ ساؤنڈنگ نیگیٹو میں یہ بولنا چاہوں گی کہ پاکستان سے میرے لیے تو سب سے زیادہ تھا, ایک تو میرا بزنس کا ایکسپوجر زیادہ ہے, اپرچونیٹیز زیادہ ہیں. پاکستان میں برانڈس کو منگوانا بہت مشکل ہو گیا ہے, کورونا میں خاص طور پہ. وہ شپنگ اور سارا کسٹم, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ناؤ مور دین ایور. تو مجھے کہیں پہ بیس کرنا تھا جہاں پہ یہ سب چیزیں اویلیبل ہوں, جہاں پہ میں آسانی سے ٹریول کر سکوں, اور اتنا زیادہ دور بھی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو یورپ اینڈ دا UK. فلائٹ ایئر ڈسٹینس بھی بہت زیادہ نہیں ہے. اور مجھے جیسے یہ اپنائیت ایک ان کے ڈراموں کی وجہ سے, ان کے کلچر جو ہمارے پاس پسند کیا جاتا ہے بہت زیادہ, اس کی وجہ سے مطلب ترکی کے ساتھ ایک بہت زیادہ اپنائیت ہے, بہت زیادہ جیسے پیارے تعلقات ہیں دونوں کے آپس میں. اور ہم ان کی حکومت کو بہت پسند کرتے ہیں, ہماری حکومت. تو ایک بہت دوستانہ ماحول ہے, تو اس وجہ سے بھی میں نے سوچا کہ ترکی میں آنا چاہیے.
یہاں کام کرنا چاہیے. اچھا میں زیبا بالکل اسی طرح ہی ہے, کیونکہ پاکستان میں ہمیں ای کامرس کی بہت کم فیسلٹیز موجود ہیں, پے پیل نہیں ہے اور پائنیئر کے اکاؤنٹس نہیں بن سکتے. ای کامرس میں بہت مسئلہ, جس طرح آج کل بٹ کوائن کے اوپر بات ہو رہی ہے, یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں. اور آئی بلیو نئی جنریشن جو ہے وہ ایک ٹریڈیشنل کام سے زیادہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ کے اوپر کام کریں, ٹھیک ہے, اور لوگ بلینئرز بن رہے ہیں یہ کام کر کے اور بڑے کم ٹائم میں بن رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس ساری صورتحال میں آپ بتائیں کہ یہاں پہ ایز اے گرل, ایز اے وومن آپ کو سیف فیل کرتی ہیں, کوئی کلچر میں ایشو کسی قسم کا, کیونکہ بہت ساری ہماری بہنیں ہیں یا بہت سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں ہیں جن کی بیٹیاں ہیں اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر آ کے رہیں, تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گی کہ یہاں پہ از اٹ سیف فار اے سنگل گرل یہاں پہ رہنا؟ اس بارے میں تو میں بہت زیادہ بولنا چاہوں گی, کیونکہ آنے سے پہلے مجھے بھی یہی فیئر تھا, کیونکہ میں اکیلی جا رہی تھی اور میرے پیرنٹس کو بھی بہت سے ڈر تھے. لیکن جب میں یہاں پر آئی ہوں, مطلب ڈے 1 سے لے کر مجھے جتنا زیادہ یہاں پہ اپنائیت ملی ہے, جتنا سیف اینڈ سیکیور میں نے فیل کیا ہے, اتنا شاید میں زیادہ تو نہیں بولوں گی. پاکستان میں بھی کبھی کبھی باہر نکلو تو آپ کو رات میں آپ باہر زیادہ نہیں جا سکتے, اکیلی لڑکی تو نہیں جا سکتی, اور کچھ علاقوں میں, ناٹ آل دا ایریاز. لیکن یہاں پہ آپ جہاں بھی میں گئی ہوں مجھے تو نہیں لگا کہ کوئی بھی انسیف قسم کی سچویشن, اور جتنا زیادہ لوگ کہتے ہیں تو آئی تھنک اکیلی لڑکیاں بہت اچھے سے سروائیو کر سکتی ہے, بہت اچھے سے رہ سکتی ہے, اور وہ اپنا ڈیل کر سکتی ہے ہر ایک انسان سے. پاکستانیوں کو بہت پسند کرتے ہیں, سب سے زیادہ ایک بڑی مجھے چیز لگی, کیونکہ یورپ میں بھی اور کہیں بھی آپ جاؤ, یو کے میں آپ جاؤ, پاکستانی بولو گے, مطلب اتنا اچھا آپ کو وارم ریسیپشن نہیں ملے گا بالکل اسی طرح جتنا یہاں پہ ملتا ہے. دے ہیو اے اسمائل آن دیئر فیس وین وی سے پاکستان. بالکل. تو اس کے علاوہ بتائیں کہ جو آپ کا یہاں پہ پیریڈ تھا جس پر آپ 3 ہفتے ہو گئے یو ہیو بین ہیئر, تو یہاں پر آ کے پراپرٹی لینا اور اس کے اوپر رہنا آپ کا اب تک کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اب تک کا تو ایکسپیرینس بہت زیادہ مور دین مائی اون ایکسپیکٹیشنز. جتنا میں سمجھ رہی تھی مشکل ہوگا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسٹر عادل کا اپنا پورا ماشاء اللہ سے سیٹ اپ ہے, اینڈ اٹس سو امیزنگ, اور ان کے پاس پوری ٹیم ہے ہر چیز کے لیے. تو آپ کو کہیں بھی جانے کی, اٹس لائک ون ان ہاؤس ایوری تھنگ دے ہیو. You don't have to go anywhere. They'll provide you all the services, all the legalities of the whole procedure. So آپ کو ایون لوگ گھر بیٹھے بھی لے رہے ہیں, لائک آن لائن بھی, ہاں آن لائن بھی بائی کر رہے ہیں, وہ صرف دیکھ کر آن ویڈیو کال اینڈ ایوری تھنگ. سو آئی تھنک اس لیول کا ٹرسٹ جنریٹ کرنا از ناٹ ایزی اینڈ دس ٹائم اینڈ ایج, اور وہ اتنے عرصے سے ماشاء اللہ سے ٹچ وڈ یہ لوگ کر رہے ہیں, اور گاڈ بلیس دیم اینڈ مور پاور ٹو دیم, الحمدللہ, اینڈ مے دے فلورش ایون مور. اور مجھے بھی پرسنلی بھی بہت زیادہ اچھا ایکسپیرینس لگا, کیونکہ ٹرکی میں اگر آپ بہت ہی کوئی بیوقوف ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہوگا, ادروائز نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہاں پہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں ہے, ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے, آفس ہے ہر چیز کا, اور انٹرنیٹ تو ہے ہی, آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اس پہ, یو کین ڈو یور اون ریسرچ. بٹ ایون اف یو کم ہیئر اینڈ یو وانٹ ٹو بائی اٹ, 1 دن میں یا 2 دن میں آپ کر سکتے ہو ساری چیزیں. یہی دیکھیں نا, جس طرح آپ نے بات کی ماشاءاللہ آپ کو بھی 20 دن ہونے والے ہیں. جی. اب لوگ ہم سے وہاں سے بیٹھے پوچھتے ہیں کہ سر یہاں پہ اسکیمس ہے, فراڈ ہے. میں ان کو کہتا ہوں کہ جب تک آپ خود نہیں دعوت دیتے نا اسکیم فراڈ کو, آپ اس میں نہیں جا سکتے. اب یہ جو بہت ساری ملٹیپل ویب سائٹس ہیں وہ آپ کو بھی, آپ نے بھی کچھ ایکسپیرینس کیا ہے, جب آپ ان چیزوں کے اوپر جاتے ہو تو وہ پھر دلدل کی طرح آپ گھستے چلے جاتے ہو, اور وہ پھر آپ کے ساتھ نا اسکیم فراڈ خود ہوتا ہے. تو یہ بڑا اچھا ہے, الحمدللہ وی ٹرائی ٹو ڈو آر بیسٹ. ہماری ماشاءاللہ پوری ٹیم ہے, جس طرح آپ بھی دیکھ رہی ہیں, الحمدللہ ہم ساری چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اس کے علاوہ بتائیں اب تک آپ کا جو ایکسپیرینس ہے کھانوں کا, ٹریڈیشن کا, شاپنگ کا, وہ کیسا رہا ہمارے یہاں پہ استنبول میں؟ کھانوں کی تو میں سب سے بڑی فین ہوں, کیونکہ میں خود بہت زیادہ شوقین ہوں, میں بہت بڑی فوڈی ہوں. میں جہاں بھی جاتی ہوں تو میں سب سے پہلے اس کے کھانوں کے بارے میں ریسرچ کرتی ہوں, اور جگہیں کون کون سی اچھی ہیں. تو مجھے تو بہت زبردست کھانے لگے یہاں کے, اور اسپائسی نہیں ہے تو وہ آپ تھوڑا اپنی طرف سے بھی ایڈ کر سکتے ہو اسپائسیز, بٹ ادروائز اے ویری ہیلدی. اینڈ جنرلی مجھے یہاں پہ ہیلدی لوگ زیادہ دکھے, مجھے موٹاپا اتنا زیادہ نہیں یہاں پہ پریویلنٹ ہے, کیونکہ وہ لوگ کھانوں میں اتنی اچھی چیزیں, ہنی, ایوری تھنگ از آرگینک, اور اولیوز جو کہ بہت اچھے ہیں صحت کے لیے, اولیو آئل اینڈ آل دیٹ, سیسمی آئل, سیسمی سیڈس, یہ سب چیزیں ان کے کھانوں میں ہوتی ہیں. ہمس بہت زیادہ ان کے پاس ہوتا ہے. تو مطلب آپ یہاں پہ آئیں گے تو کھانے ایٹ لیسٹ آپ کو ڈسکور کرنے میں کافی ٹائم لگے گا, اور وہ آپ کہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اس لیول کا ویرائٹی آف فوڈ آپ کو ملے گی. مڈل ایسٹرن فوڈ بھی ہے یہاں پہ, جس طرح کا بھی آپ چاہیں. تو مجھے تو بہت کھانے پسند ہیں یہاں کے, اور مجھے کوئی کمی فیل نہیں ہو رہی ہے کہ پاکستان میں نہیں ہوں, تو مجھے ہر چیز یہاں پہ الحمدللہ مل رہی ہے, اینڈ اٹس ویری ہائیجینک اینڈ ہیلدی.
and I'm having a time of my life, seriously. I mean, I'm not even bluffing. So everyone should come with positive notions, everyone should also do their research. کسی بھی اسکیم کا حصہ نہ بنے, وہ خود اپنی آپ کو اویئر کریں. اور یہاں پہ اگر آپ کو پراپرٹی لینی ہے تو آئی تھنک مسٹر عادل از لائک دا اتھارٹی آف اٹ. آئی مین آگے بن کر کے آپ لوگ آ سکتے ہیں, یہاں پہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں, ایوری تھنگ از ان فرنٹ آف یور اون آئیز. So mashallah, I'm very happy that being a Pakistani, he's doing so much for the Pakistani community, and I'm very happy to be associated with this brand. It's an amazing opportunity. الحمدللہ. تو اب اس کے علاوہ پہلے تو ماشاءاللہ آپ کا تھینک یو اتنا اپریسیشن کے لیے, کیونکہ ہماری یہی کوشش ہے کہ اپنے ملک کو, اپنے لوگوں کو جتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کر پائیں ہم اپنے اینڈ سے کریں, ٹھیک ہے. کیونکہ بین ایز این ایمبیسڈر ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ملک کو, اپنے لوگوں کو جتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. وہ اوپر بیٹھا ہے نا, دیکھ رہا ہے. میں بار بار ایک بات کرتا ہوں, عزو من تشاء و تذل من تشاء. اللہ نے ہی عزت دینی ہے, اسی نے رزق دینا ہے, ٹھیک ہے. تو وائی ناٹ ہم ایک حلال راستہ اپنائیں, کیوں حرام کا راستہ اپنا کے اپنے آپ کو, اپنے کھانے کو, اپنی زندگی کو خراب کرنا. تو اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں کہ وہ لڑکیاں جو پاکستان سے آنا چاہتی ہیں, کیونکہ دیکھیں آج کا سب سے بڑا کنسرن آپ کا بریڈ اینڈ بٹر ہے, ٹھیک ہے, جس کو آپ نے اوور کم کیا یہ ای کامرس کے ذریعے اور اس کام کے ذریعے. وہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں یا انڈیا میں ہیں, بنگلہ دیش یا پوری دنیا میں ہیں, ٹھیک ہے, خصوصاً لڑکیاں جو ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کے لیے بہت بڑی انسپریشن ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ریزن وہ لوگ صرف اس لیے آگے نہیں بڑھ پاتی کہ ہم اپنے اخراجات کیسے خود اٹھائیں گے, ٹھیک ہے. ہمیں اپرچونیٹیز نہیں ملیں گی, زبان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ایون کہ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہمیں کال کر کے پوچھتے ہیں کہ سر وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز کیا ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم پی ایچ ڈی کر کے, ایم بی بی ایس کر کے, ایم بی اے کر کے بھی جاب کے پیچھے بھاگ کر, یہ تو انڈسٹریلائزیشن کی سوچ ہے, یہ تو 100-200 سال پرانی سوچ ہے. ہم کیوں نہیں اپنا کام کریں, بڑے چھوٹے سے کام سے شروع کریں. تو ان لوگوں کو آپ کیا ایڈوائز دیں گی, ٹھیک ہے, کہ وہ کیسے اس سارے فیئر کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ راستے آپ کو خود بنانے پڑتے ہیں. آپ کو آپ کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے, آپ کو اپنے اوپر سب سے زیادہ یقین ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو گاڈ پہ ہونا چاہیے, اس کے بعد آپ کو اپنی ایبلٹیز پہ ہونا چاہیے. اگر کوئی اور آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نہیں کر پاؤ گے, آپ سروائیو نہیں کر سکو گے, وہاں تو یہ حالات ہیں, وہاں تو یہ سب ہے, لیرا ڈاؤن جا رہے ہیں جو بھی, لیکن آپ اس کی بات مت سنو. آپ سب سے پہلے اگر آپ کے اندر ول پاور ہے اینڈ یو نو دیٹ یو کین سروائیو, سو یو شوڈ کم ہیئر. If you have survived in Pakistan, I think it's not going to be that difficult to survive here, but you should know that your abilities well, کہ آپ کو یہاں پہ اپرچونیٹیز کس طرح پک کرنی ہے, کس طرح آپ کو اپنا راستہ بنانا ہے, کس طرح آپ کو یہاں پہ جو فیسلٹیز اور یہاں کی جو اکنامی ہے اس میں آپ کیا آپ کا رول آپ ادا کر سکتے ہیں ایز اے سوسائٹی. تو وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اور آپ کو اپنے اوپر بھی کام کرنا پڑے گا. اور ہر چیز آپ کو لائف میں تو پلیٹ میں رکھ کے کہیں بھی نہیں ملتی. پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے جاب اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے, ایون پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی. تو آپ کو دوسرا سوچنا چاہیے کہ اب میں اچھا یہ نہیں ہو رہا تو میں یہ کر سکتا ہوں, نہیں یہ کر سکتا, مطلب آپ کا بیک اپ پلان آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو یو شوڈ کم ود اے پازیٹیو نوشن, یو شوڈ کم ود اے پازیٹیو انکلینیشن کہ میں یہاں پہ آ کے یہ سب مجھے اچیو کرنا ہے, یہ میرا ٹارگیٹ ہے. اینڈ دین ٹیک ایوری ڈے ون ایٹ اے ٹائم, اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کچھ ہوتا ہے. اتنی جلدی وہاں بیٹھ کے آپ کو جاب نہیں مل سکتی, آپ کو یہاں آ کے سب کچھ کرنا پڑے گا. اینڈ دس از اے ویری ویلکمنگ سوسائٹی, دس از اے ویری ویلکمنگ کنٹری. اس کے لیے تو آپ ریسٹ اشورڈ کہ یو گونا بی ویلکمڈ لائک پاکستانی اسپیشلی. بالکل, بہت اچھا آپ کو وارم ویلکم ملے گا, اور لوگ آپ کی ہیلپ کریں گے, لوگ آپ کی ہیلپ کرنے میں آپ کو مدد کریں گے, کس طرح اس سوسائٹی میں آپ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, کس طرح یہاں پہ آپ اپنے آپ کو سسٹین کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اف یو نو دیٹ یو ہیو اٹ ان یو, یو شوڈ ڈیفینیٹلی کم, یو شوڈ میک اٹ یور ہوم, اینڈ ان شاء اللہ یو ول ناٹ ریگریٹ اٹ. اور ہم آپ کے سامنے ایز اے ایگزامپل موجود ہیں, تو ان شاء اللہ اٹ ول آل بی گڈ, اینڈ مے گاڈ بی ود یو. ان شاء اللہ آپ کے سارے سپنے یہاں پہ آ کے پورے ہو جائیں گے. اب جاتے جاتے آخری سوال ہوگا. جی, اپنی, کیونکہ ماشاءاللہ آپ سندھ سے ہیں, کراچی سے ہیں, تو اپنی زبان میں ان بہنوں کو, ان بھائیوں کو, ان بچوں کو جو وہاں پہ, یا ان فیملیز کو, ان ماؤں کو جو لوگ یہاں پر آنے کا سوچ رہی ہیں, جی جی جی, ڈائریکٹ ان سے بات کرتے ہوئے آپ کیا کہیں گی اپنی زبان میں, تاکہ وہ ہوتا ہے نا ہارٹ ٹو ہارٹ انٹریکشن, جی جی جی, تاکہ وہ بات ہو, اور وہ بات ہو جو دل سے ہو اور دل کو لگے پھر. جی جی. تو سبھی پیری السلام علیکم, بھلی کرے آیا سوا سال جی سندھو धरती जा माण्हू जेके बि आहिनि, जेके मूंखे ॾिसनि पिया ऐं सिंधी ॿोली खे सम्झनि पिया,
सभिनी खां पहिरीं मां तव्हांखे इहो ॿुधाइणु चाहींदमि त मां हिते अकेली आई हुयमि ऐं मुंहिंजे माउ पीउ खे बि इलाही टेंशन हुई शुरू में, इलाही हुननि खे मसइलो हो त अकेली छोकिरी वञे पई, हीअ छा कंदी, कीअं सर्वाइव कंदी। पर मां तव्हांखे सही ॿुधायां पई त मुंहिंजो एक्सपीरियंस ज़बरदस्त, इलाही सुठो, तमामु सुठो मुंहिंजो एक्सपीरियंस रहियो आहे। ऐं मूंखे हिते जाम कुर्ब लॻो माण्हुनि में, इलाही सुठा माण्हू आहिनि, हू तव्हांजी मदद कंदा आहिनि, हू तव्हांखे सुठो सम्झंदा आहिनि। इवन अगरि तव्हां सिर्फ़ु पाकिस्तानी पंहिंजे पाण खे ॿुधाईंदव त तव्हांजी मतिलबु वैल्यू अचानक सां वधी वेंदी आहे एज़ अ ह्यूमन इन देयर आइज़। त मूंखे ही इलाही सुठो लॻो, हिननि जी तहज़ीब इलाही सुठी आहे, कल्चर इलाही सुठो आहे, खाधा तव्हांखे इलाही सुठा हिते जा मिलंदा ऐं तव्हांखे उते जा खाधा एतिरा मुंहिंजे ख़्याल में यादि न ईंदा जेतिरो हिते सुठो आहे सभु कुझु इंतज़ाम। ऐं सिक्योरिटी आहे, सेफ्टी आहे, पंहिंजो सभु आराम सां छोकिरियूं बि अची थियूं सघनि, को मसइलो न आहे, छोकिरा या छोकिरियूं अकेलियूं बि अची थियूं सघनि, छो जो हिते पुलिस आहे, रस्ते ते रोड ते बीठी हूंदी आहे, टूरिज़म पुलिस इलाही एक्टिव आहे हिते, त इनशाला को बि मसइलो न थींदो। ऐं अगरि तव्हांखे घरु वठिणो आहे त तव्हां हिते अचो, आदम सर वटि तव्हांखे घरु ॾियारींदा ऐं सभु शयुनि जो ख़्यालु कंदा, ऐं सॼी जेका बि तव्हांखे ज़हन में सवाल आहिनि तव्हां हिननि खां पुछी था सघो, तव्हांखे बिल्कुलु सेटिस्फाई कंदा, आंसर ॾींदा हर शइ जो। ऐं हिन जो मक़सदु आहे त अवेयरनेस करण बि, सिर्फ़ु हिननि खे पंहिंजो बिज़नेस लाइ कोन्हे, हिननि जे दिलि में हिकिड़ो आहे त पाकिस्तानियुनि खे असां अॻियां वधायूं, पाकिस्तानियुनि खे अवेयर कयूं त हिते छा अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि, हिते पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी थोरो उन्हनि खे बूस्ट कजे, हीअ हिननि जी कोशिशि आहे, जेका मुंहिंजे ख़्याल में इलाही ज़बरदस्त शइ आहे। छो जो माण्हू अक्सर बिज़नेस माइंडेड हूंदा आहिनि, हू एतिरो न सोचींदा आहिनि पंहिंजे बारे में या पंहिंजे मतिलबु माण्हुनि जे बारे में, पर हीअ इलाही सोचंदा आहिनि। त मां इलाही ख़ुशि आहियां एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड इनशाला तव्हां बि ज़रूरु ईंदव त तव्हां बि मुंहिंजे वारे खां तव्हांजा बि हूंदा। सो थैंक यू सो मच ऐं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो ऐं इनशाला पंहिंजे ॿारनि सां, पंहिंजे पूरे घर वारनि सां तव्हां हिते अचो, इंजॉय कयो, ॾिसो हिते अचो, तव्हां हिननि खां सॼी मालूमात वठो ऐं हिते अगरि इन्वेस्टमेंट कंदव त उन लाइ बि इलाही अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि। छो जो हीउ एरिया जेको आहे जिते असां वेठा आहियूं बेलिक दुज़ू, हिते इन्वेस्टमेंट जे हिसाब सां बि इलाही एरिया डेवलप करे पियो, छो जो अजमो ॾिठो हिते काफ़ी वधीक डेवलपमेंट थिए पई, त हीउ बेस्ट मौक़ो आहे अगरि तव्हां हाणे मौक़े खे अवेल करे सघो था। ऐं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, पंहिंजे ॿारनि जो ख़्यालु रखिजो। थैंक यू सो मच, मिली करे आया ऑफिस। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मिस ज़ेबा आपका। थैंक यू वेरी मच। और ये देखें ना, यही होता है कि जब कोई हमारे वतन से, हमारे मुल्क से आता है तो बड़ी अपनाइयत अल्हम्दुलिल्लाह महसूस होती है। और जितने भी लोग आ रहे हैं, मैं तो उन्हें बार बार कहता हूँ कि देखें, खुद को किसी परेशानी में ना डालें, यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आए। अपने आप जो भी यहाँ पे आते हैं या किसी भी मुल्क में जाते हैं, यू आर द एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री, ठीक है। अपने आप से ज्यादा आप अपने मुल्क की पहचान होते हैं, अपनी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो कोई भी गलत स्टेप लेने से पहले थोड़ा सा ख्याल करें, ठीक है। रीजन हम इतनी मेहनत करें, किसके लिए करें, हमारे मुल्क के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ताकि लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट कर। मैं अपने मुल्क का नाम जो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसे कि इलीगल्स की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो चुका, उसको हम दोबारा से रिवाइव और मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनेस पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक जगह में इकट्ठा कर रहा हूँ फोरम के ऊपर कि कहीं पे लोगों के साथ स्कैम ना हो। और मैं स्टिल इस वीडियो के ऊपर भी मैं उन लोगों को दावत देता हूँ जो बिजनेस कम्युनिटी के यहाँ पे हेड हैं या बिजनेस ओनर्स हैं, हमारे पास आए, हमसे कांटेक्ट करें, लेट्स सिट टुगेदर, एक दूसरे के मसले सुनते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं। जहाँ पे हमारे मसले हैं वहाँ पे क्लाइंट्स के भी बहुत सारे मसले हैं, उनको भी सेफ गार्ड करते हैं, खुद सेफ गार्ड होते हैं, और बीन एज एन नेशन, बीन एज एन कम्युनिटी खुद भी प्रोग्रेस करते हैं, अपने मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं और एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। जाते जाते अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा और इसी तरह की इंशाल्लाह ताला वीडियोस आती रहेंगी। हमारे पास ऐसे मेहमान आते जा रहे हैं और आते रहेंगे इंशाल्लाह, और उनके इस तरह के एक्सपीरियंसेस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे ताकि आप लोगों के लिए यहाँ पे आना, यहाँ पे सेटल होना, फैमिली के लिए डिसीजन लेना एक आसान हो जाए। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, खुदा हाफिज़।